السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہیں ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف ورثے میں چھوڑ گیا ہو، یا مسجد بنوا گیا ہو، یا کوئی مسافر خانہ بنا گیا ہو، یا نہر جاری کر گیا ہو، یا اپنی زندگی و تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا کہ اے خدا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تجھے یہ دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میت اپنی قبر میں بس ایسی ہی محتاج ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمایا کہ وہ دنیا کے انتظار میں رہتی ہے، اور جو اس کے ماں یا باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے اسے پہنچ جائے، جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا پیاری ہوتی ہے۔ اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔